اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني۔ حمد و ثنا ہو اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی صدیقیت پر جو حملہ کر کے ایک گستاخ نے جو کی ہے، اس حوالے سے اس نے اپنی اس گستاخی کو ایک دفاع اس کا کرتے ہوئے نہج البلاغہ سے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ نمبر 214 کا ایک جملہ پڑھا، اور وہ بھی مکمل نہیں پڑھا، اور وہ پڑھ کر اس سے کہا کہ خود امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دینے سے نہ رکو، کیونکہ نعوذ باللہ میں بھی خطا فی نفسی خطا کرنے سے محفوظ نہیں ہوں، اور نہ ہی اپنے فعل میں حالت امن میں ہوں، یعنی میں فعل میں بھی خطا کر سکتا ہوں، سوچ میں بھی خطا کر سکتا ہوں۔ تو جہاں تک اس کا مطلب بیان اتنا سا جملہ پڑھ کے، تو اس گستاخ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس آیت تطہیر کے مصداق مولا علی ہیں، اسی آیت کی تطہیر کی مصداق جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ ہیں، اور تو جب یہاں پہ خطا ممکن ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی خطا یعنی توہین در توہین وہ مسلسل خبیث کرتا چلا گیا۔ اب یہاں پہ آپ پہلے نمبر پہ تو ذرا ان لوگوں کی آپ دیانتداری ملاحظہ کر لیں۔ نہج البلاغہ ہر گھر میں پڑی ہے، نہیں ہے تو خرید لیں، ملتی ہے بازار میں، عام ملتی ہے۔ دیکھیں ذرا خطبہ نمبر 214، اور خطبہ پورا اس کے آخری جو حصہ ہے نا، آخری جملے وہ پڑھیں، یہ وہیں سے لکھا گیا کہ امیر المومنین نے جو کہا لا تکفوا عن مقالۃ بحق او مشورۃ بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ ولا آمن ذلک من فعلی۔ آیا یہ خطبہ یا کلام امیر المومنین یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، یا اس سے آگے بھی کچھ کہا ہے؟ یہ بالکل اس گستاخ نے وہی لہجہ اپنایا ہے کہ اگر قرآن کے لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، مثلا خدا کے لیے کہتا ہے لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں مگر الا اللہ نہیں پڑھتا، مثلا آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا جو دو الفاظ جو ہیں اس کا تو تلاوت کر دیتا ہے، لیکن اور اس کو کہہ کے اسی سے نتیجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ معبود تو خود قرآن کہہ رہے ہیں معبود کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بالکل وہ انداز ہے جو دہریوں نے اپنایا ہوا ہے خدا کے وجود کی نفی کے لیے، عصمت سیدہ کی نفی کے لیے، اور امیر المومنین کو نعوذ باللہ اس طرح سے ان کی عصمت کی نفی کے لیے اس نے بھی یہی تطریق اپنایا۔ یا مثلا بڑی مشہور آیت، ہر مورد میں ہر بندہ اسی کو آیت کو پیش کرتا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لا تقربوا الصلاۃ، مثلا اتنا کہہ دے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ دیکھیں قرآن میں کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے استدلال کی اگر روش کو دیکھیں تو پھر یہ روش وہ یہاں پر بھی نظر آتی ہے، جو بالکل باقی عام اگر کوئی بندہ جو نماز کا منکر ہے وہ آ کے اس طرح سے اس سے استدلال کر دے، یا خدا کی معبودیت کا منکر ہے، الوہیت کا منکر ہے، اور صرف کہ لا الہ، نعوذ باللہ، لیکن الا اللہ نہیں پڑھتا، یا پھر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، انتم سکارى کی تلاوت نہیں کرتا، صرف لا تقربوا الصلاۃ اتنا سا جملہ اٹھاتا ہے اور اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتا ہے۔ بالکل یہاں پہ بھی اس نے بھی شخص نے بھی اس گستاخ نے بھی بالکل یہی چیز یہاں پہ اپنائی ہے، اور یہاں پہ اس نے
یہ کہا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے مشورہ دینے سے بالکل اپنے آپ کو نہ روکو، حق کی بات کرنے سے نہ اپنے آپ کو پیچھے نہ کرو، اس لیے کہ فی نفسی ذاتی طور پر میں خطا سے مافوق نہیں ہوں، میں اپنے فعل میں خطا سے معمون نہیں ہوں بس۔ لیکن کاش کہ یہ آگے بھی پڑھ لیتا تو مطلب واضح ہو جاتا، الا ان یکفی اللہ من نفسی ما هو املک بہ منی، مگر کہ خدا میرے نفس کو روک دیتا ہے، اس خطا سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہی میرے نفس کا مالک ہے۔ امیر المومنین کے نفس کا مالک اللہ ہے۔ یہ کیوں کہا؟ چونکہ شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پر سو کر اپنا نفس اللہ کے ہاں بیچ چکے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنا نفس اللہ کے ہاں بیچ دیتے ہیں۔ تو علی کے نفس کا مالک اللہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فی نفسی میں معمون نہیں ہوں، لیکن میرا نفس کا مالک خدا ہے، وہ محفوظ رکھنے والا ہے۔ یہ بالکل اس طرح جناب جس طرح سرکار یوسف علیہ السلام نے خود کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس سے برات نہیں کرتا، یہ نفس جو ہے یہ تو ہمیشہ سوء اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ کیا اس آیت کو لے کر سرکار یوسف علیہ السلام کی عصمت کی کوئی نفی کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو حالت کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ سرکار یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسے ہی مصطفیٰ بنایا ہے جیسے آدم علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے انہیں مصطفیٰ بنایا۔ تو جس طرح اس آیت سے عصمت سرکار یوسف علیہ السلام کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت وہ نفس کی خصوصیت بتا رہے ہیں، لیکن بات صرف ان کے نفس امارہ تک تو محدود نہیں ہے، وہاں پہ لطف الہی شامل ہے، عصمت موجود ہے، پروردگار نے انہیں مصطفیٰ بنا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی امیر المومنین کی بات صرف نفس تک نہیں ہے، پھر یہ نفس تو اس کا مالک ہی اللہ ہے، اللہ کے ہاں فروخت کر چکے ہیں۔ ایک چیز آپ آ جائیں، اب ظاہر ہے تحقیق اور امیر المومنین کی کلام سمجھ میں ایسے نہیں آتی، بغض علی بھی ہو اور علی کی کلام بھی سمجھ میں آ جائے اور کلام الہی یعنی قرآن بھی سمجھ میں آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے۔ آئیں ذرا میں اسی نہج البلاغہ سے چند اور جگہوں پر امیر المومنین کیا فرماتے ہیں اور اپنی عصمت کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ تو یہاں خطبہ نمبر 37 نہج البلاغہ کا، اور اس کا جناب صفحہ نمبر ہے 127۔ تو اس خطبہ نمبر 37 میں ذرا غور کریں مومنین کرام۔ امیر المومنین خطبہ نمبر 37 میں فرماتے ہیں کہ مزہ ہی، تو میں تھوڑا سا چھوڑ رہا ہوں، صرف ٹو دا پوائنٹ جملہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَمَزَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا وَكُنْتُ أَخْفَزَهُمْ صَوْتًا وَأَعْلَاهُمْ فَوْتًا فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا وَاسْتَبْدَدْتُ بِرِحَانِهَا كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْكَوَاصِفُ وَلَا تُزِيلُهُ الْعَوَاصِفُ لَمْ يَكُنْ، جو محل شاہد جملہ ہے، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِيَّ محمز ولا لقائل فی مغمز۔ علی مولا فرماتے ہیں کہ نہ تو کسی عیب نکالنے والے کو میری ذات میں عیب تلاش کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور نہ کسی کو تہمت لگانے والے کو، زبان سے تہمت لگانے والے کو میری ذات پر کوئی تہمت لگا سکتا ہے، اس لیے کہ عیب نکالنے والا عیب تب نکالے گا جب ذات میں عیب ہوگا۔
یہ خطبہ نمبر 37 پڑھیں. میں اس کی اشارہ نہیں کر رہا، میں صرف جملہ پڑھا، تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں، چند چیزیں اور آپ کی خدمت میں اسی نہج البلاغہ سے میں پیش کرنے لگا ہوں. امیر المومنین پھر اسی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 190 اور صفحہ نمبر 408 ہے جناب. یہ ذرا نہج البلاغہ آپ کھولیں اور پھر اس کو دیکھیں. میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اس نہج البلاغہ کو کھول کر یہ ایسے گستاخوں کی مکر و فریب کا شکار مومنین آپ کو نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری آپ کو اس وقت توجہ کی ضرورت ہے، بہت ساری حساسیت ہو چکی ہے اس عنوان پر. تو اس لیے مومنین کرام یہ ذرا سنیں. امیر المومنین خطبہ نمبر 190 جناب صفحہ نمبر 408 میں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں ما وجد لی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل ولقد قرن اللہ بہ طریق المکارم ومحاسن اخلاق العالم لیلہ ونہارہ ولقد کنت اتبعہ اتباع الفصیل عصر امہ یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما. امیر المومنین فرماتے ہیں رسالت امام میں تو جب دنیا میں آیا تھا تب سے لے کر آخر تک رسالت امام آپ ایک لقمہ لیتے تھے، وہ اپنے دانتوں میں چباتے تھے اور اس کو چبا کر میرے منہ میں دے دیتے تھے. وہ رسالت امام کے دانتوں سے چبایا ہوا لقمہ میں پھر تناول کرتا تھا اور اس طریقے سے وہ خصوصیات رسالت امام کی میرے بدن کے اندر منتقل ہوتی گئیں. اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں ما وجد لی کذبۃ فی قول، کسی کو میری زبان سے آج تک کوئی جھوٹ نظر نہیں آیا، ولا خطلتم فی فعل، اور نہ ہی میرے فعل میں کسی کو کوئی خطا نظر آئی. تو سامعین گرامی جس کی زبان پر جھوٹ نہ آئے اور جس کے عمل میں خطا نہ آئے اسی کو تو معصوم کہتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَنَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. مجھے تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ساتھ اس طرح ملا دیا تھا کہ جو مکارم اور جو محاسن اور جو اخلاق حسنہ رسول اللہ کے تھے وہی مجھ میں منتقل ہو چکے تھے. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ أَتَّبَعُ الْفَصِيلَ أَسْرَ أُمِّهِ. میں تو اپنے آقا مولا کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. بھئی اس بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے جدھر ماں جاتی ہے ادھر بچہ جاتا ہے. اور علی مولا فرماتے ہیں میں اس طرح نبی کرم کے پیچھے چلتا تھا. تو اب مجھے یہ بتائیں جو ہر لمحہ اور ہر آن رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلے، جب رسول کے آگے رسول کے قدم میں لغزش نہیں ہے تو پیچھے چلنے والے جو کہتے ہیں کہ ہر لمحہ میں اپنے مولا کے پیچھے چلتا تھا، میں اپنے مولا کی کہ ان اخلاق اور محاسن جو میرے وجود میں اتر چکے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، تو اس پیچھے چلنے والے کے قدم میں خطا کیسے آ سکتی ہے؟ سامعین یہ خطبہ نمبر 190 ہے اور صفحہ نمبر نہج البلاغہ صفحہ نمبر 408 ہے. اب میں ایک اور خطبہ نمبر 195 ذرا غور کریں. اس میں امیر المومنین بہت ہی واضح الفاظ میں میرے مولا بیان فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 422. تو یہاں پر مومنین یہ سنیں ابتدا میں ہی خطبہ نمبر 195 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفِظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ أَنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ ساعتاً کتو، کہ نبی اکرم کے وہ اصحاب جو حفظ شریعت کا ذمہ جن کے ذمہ تھا ان میں سے میں بھی ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعتاً کتو، لیکن ان میں سے واحد میں ذات ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کے وقفے کے لیے ایک ساعت کے لیے بھی نہ تو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی ہے
نہ اپنے آقا و مولا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کی کسی مقام پر، نہ ان کے حکم کی نافرمانی کی، نہ ان کی کسی مقام پر خواہش اور حسرت کی نافرمانی کی۔ وہ جو چاہتے تھے میں وہی کرتا تھا۔ تو جب رسول کی چاہت میں عصمت ہی عصمت ہے تو جو اس چاہت کو پورا کرنے والا ہے اس کے عمل میں خطا کیسے آ سکتی ہے؟ مومنین کرام، یہ خطبہ میں بہت جلدی سے صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب آ جائیں، یہ خطبہ نمبر 195 کا ایک جملہ، ابتدائی جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین اسی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221، یہ بڑی کمال کی عبارت ہے۔ مومنین کرام ذرا اس پہ دیکھیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خطبہ نمبر 221 نہج البلاغہ کے اندر، ملا ایک جملہ وہ بھی آدھا لے کر امیر المومنین کی عصمت کی نفی کر رہا ہے، اور انما یرید اللہ کہتا ہے جب یہاں خطا ممکن ہے تو وہاں نعوذ باللہ کی نہیں ہے۔ میں اس ملا گستاخ کو بتانا چاہتا ہوں نہ ادھر ممکن ہے نہ ادھر ممکن ہے، اور خود علی مولا اسی نے اس جملے کے اندر بھی فرما رہے ہیں کہ خود خدا میرے نفس کا مالک ہے۔ تو جب خدا نفس کا مالک ہے تو آپ اتنا جملہ ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بالکل وہی لہجہ جو کفار مشرکین اپنایا کرتے تھے، تم نے بھی، اس گستاخ نے بھی وہی اپنایا ہے۔ تو مومنین کرام خطبہ نمبر 221 میں دیکھیں نہج البلاغہ، امیر المومنین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها على ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتها۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، اگر مجھے آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہے یہ مجھے دے دیا جائے اور اس شرط پر دیا جائے کہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی معصیت کر دو، تو میں، علی مولا فرماتے ہیں، اور وہ معصیت بھی کتنی سی؟ فرماتے ہیں صرف اتنی سی کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی، اس کے جو منہ میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہے خوراک کا، میں ظلم کرتے ہوئے اس سے چھین لوں۔ معصیت کون سی؟ ذرا جملے کو سمجھیں اور سامعین گرامی پھر لوگوں کی خیانتوں کو دیکھیں، اور نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کی عصمت کیسے مولا خود بیان کر رہے ہیں۔ علی مولا فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، اگر مجھے 7 افلاک کی حکومت دے دی جائے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کچھ دے دیا جائے، اس شرط پر دیا جائے کہ اللہ کی معصیت کر دو۔ اور معصیت کون سی؟ شرک نہیں، قتل نہیں، کون سی؟ ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ، کہ صرف اس شرط پر اتنی سی معصیت کر دو کہ یہ جو چیونٹی کے منہ میں چھوٹا سا خوراک کا ذرہ ہے ظلم کر کے اس سے چھین لو۔ علی مولا فرماتے ہیں میں 7 افلاک کی حکومت کو ٹھکرا سکتا ہوں، لیکن اللہ کی یہ معصیت اس انداز میں دی کہ ایک چیونٹی کے منہ سے ایک ذرہ ظلم کر کے چھین لوں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا، مجھے اللہ کی قسم۔ علی مولا قسم کھا رہے ہیں، اسی کا نام عصمت ہے۔ مومنین کرام انشاءاللہ اصل عصمت ہے کیا وہ میں ابھی آپ کو خدمت میں پیش نہیں کیا، صرف اس گستاخ کو جواب دینا مقصود تھا۔ عصمت کیا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ ویڈیوز بھی جلد پہنچیں گی۔ عصمت ہے کیا، عصمت کی تعریف کیا ہے، عصمت امر بسیط ہے یا امر مرکب ہے، ابھی صرف اتنا میں نے نہج البلاغہ کے 4 خطبات سے یہ خطبہ نمبر 221 آخری جو عبارت میں نے پڑھی ہے وہ ہے، اور جو بہت زیادہ اسی نہج البلاغہ میں بہت ساری عبارات موجود ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے اور ایسے گستاخوں کو خدا کیفر کردار تک پہنچائے۔